واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ حضرات محترم ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ہم اور آپ اس مبارک مہینے میں جسے منسوب اور موسوم کرتے ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کی جانب، یعنی جسے جاری شریف کہتے ہیں، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کے فاتحہ خوانی اور نیاز بھی کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس وقت بہت ضروری ہے کہ ان کی سیرتوں کو جانیں، ان کی سیرت پہ عمل کریں اور ان کی حقیقی زندگی کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہم صرف کرامات کے قائل ہیں تو کرامات کو سنتے ہیں اور اس پہ عوام اہل سنت والجماعت کے عوام الناس خواص بھی کرامات میں گرویدہ ہے اور عوام بھی کرامات سننے کا عادی ہو چکا ہے، لیکن حقیقی معنی میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیغام کو، ان کی سیرت کو عوام کے سامنے پیش کرنے میں آج خواص طبقہ بھی محروم ہے، الا ماشاء اللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو، ان کی سیرت کو اور ان کے فرمان کو ان کے غلاموں تک پہنچایا جائے، اور ان کے غلامی میں زندگی گزارنے والے جو دم بھرتے ہیں ان کے غلام ہونے کا، تو ہمیں اور آپ کو ان کے فرمان پہ اور ان کی سیرت پہ اور ان کے فرمودات پہ بالکل مکمل طور سے عمل پیرا رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج معاشرے میں آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علم دین سے اتنی دوری، عوام کی اتنی دوری کہ بڑے سے بڑے مسائل کی بات تو اپنی جگہ، نماز کے صحیح طریقے اور وضو اور دیگر فرائض کے صحیح طریقے اور ارکان بھی نہیں معلوم، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے غلام ہیں، ان کے عاشق ہیں۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو علم دین کے حوالے سے سمندر بہا کر کے چھوڑا ہے، علم کا سمندر بہا کر کے جو ہے چھوڑا ہے، اور اس علم میں اگر ہم اس سمندر میں اگر ہم غوطہ زن نہ ہوئے اور اس کو ہم اپنے دامن میں نہ سمیٹ پائے اور نہ رکھ پائے تو پھر ہماری یہ محرومی ہوگی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، یہ بغداد کے سرزمین پر اتنے بڑے ولی ہیں کہ ان کی ولایت کا ڈنکا صرف بغداد کی سرزمین پر نہیں، اپنے وقت میں بھی اور ان کے وجود میں اور دنیا میں آنے سے پہلے کے بزرگوں نے، جنید بغدادی نے اور دیگر جو ہے اولیاء کرام نے اور بڑے بڑے بزرگان دین نے ان کی بشارتیں پیش فرمائی ہے، اور جب یہ خود دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد جو اتنی جدوجہد اور اتنی مسائل اور اتنی مشکلات کے باوجود علم دین کو ترجیح دیتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں، اور علم دین اس قدر حاصل کرتے ہیں کہ 13 زبانوں میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تقاریر فرمایا کرتے تھے۔ آج تو ہم اپنی ایک اردو زبان کو پکڑ کر کے چلنے سے جو ہے قاصر ہیں اور محروم ہیں۔ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی 13 علوم پر دسترس ایسے حاصل تھے جس پہ وہ آپ تقاریر فرمایا کرتے تھے، اور ایک ایک آیت کریمہ کے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک آیت کی تفسیر فرماتے اور اس کی تفسیر فرماتے 40 تفاسیر فرمایا کرتے تھے، لیکن اللہ اکبر، آج غوث پاک کے ماننے والوں سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پوچھ لیا جائے تو وہ محروم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حقیقی معنوں میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
हमें इल्म दीन को तरजीह देने की जो तरजीह देने को हुक्म दिया है और इल्म दीन सीखने का हुक्म दिया है, इसलिए ताकि उससे ईमान और अकीदे की सेहत और सलामती की जाए। शैतान जो है हर वक्त हमारे ईमान पे डाका डालता है, हर वक्त ईमान को लूटना चाहता है, ईमान को बर्बाद करना चाहता है। गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं कि मैं बैबान और सहराओं में सफर करता और मुसलसल जो है इबादत और रियाजत में रहता, शैतान का हर वक्त हमला रहता, गैर से आवाज आती, इनसे लड़ो, इनसे मुकाबला करो, हम तुम्हारी मदद फरमाएंगे। गौस पाक फरमाते हैं दाएं से आता, बाएं से, आगे से, पीछे से, चार जानिब से आते और गैर से मदद होती, सब भाग जाती। एक शैतान ऐसा था जो मुझ पर हमला किया करता था, हमने उसे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ करके जो है जलाकर खाक कर दिया। अल्लाहु अकबर। हम तो वजीफे पढ़ते नहीं, हम कुरान की आयतों के कायल नहीं, कायल भी नहीं इल्ला माशाअल्लाह का सिर्फ कुरान खानी और मिलाद खानी और तीजे और 40वें में कुरान की आयत हमारी जो है जिंदगी को संवारने के लिए है, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, सिर्फ कुरान खानी करके जो है मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करने के लिए नहीं है। कुरान हमारे जिंदगी के उसलूब और जिंदगी के तरीके सिखाने के लिए है। वैसे पाक फरमाते हैं ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा और शैतान को जला करके राख कर दिया। अल्लाहु अकबर। सैयदना मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तकरीबन अपनी पूरी उम्र में 500 से ज्यादा यहूदी नसारा को कलमा पढ़ाया। अल्लाह अकबर। यानी इस्लाम में दाखिला लिया। इतने बड़े वक्त के बुजुर्ग, वक्त के वली और इमामुल औलिया और हमारे मुर्शिद और दस्तगीर ऐसे नहीं बने। ये जो बदअकीदे हैं, जिनको बुजुर्गान दीन से कोई मतलब और वफाद नहीं, ये डायरेक्ट वाले हैं। ये जो गौस पाक और दीगर बुजुर्गान दीन की तौहीन करते हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने अपना कलमा नहीं पढ़ाया, उन्होंने अपने पीछे लोगों को नहीं घुमाया, बल्कि उनका काम ये था कि लोगों बहते हुए लोगों को, भटके हुए लोगों को, फुसाक, फुजार, फसादी, फितीन जितने थे सबकी इस्लाह करते और इस्लाह करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में सजदा रेज़ कराते, अल्लाह की इबादत करने में डालते। ये अपनी इबादत नहीं करवाते थे माज़अल्लाह, ये अपने पीछे लोगों को घुमाते नहीं थे, बल्कि बुजुर्गान दीन लोगों के कल्ब की इस्लाह फरमाया करते थे। आज भी जिन लोगों का बुजुर्गों के मज़ारात पे आना जाना और खुलूस के साथ जो है उनसे मोहब्बत करना है, आज भी उनके सीने उन बुजुर्गान दीन के तवस्सुल से पाक होते हैं, उनका जो है सीना जो है नूर से मामूर होता है। तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं 500 से ज्यादा यहूदी नसारा को हमने कलमा पढ़ाया और 1000 से ज्यादा 1 लाख से ज्यादा डाकू और फुसाक और फुजार और फसादी को जो है इस्लाह फरमाया। तो जरा गौर कीजिए, आप हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 लाख की इस्लाह, यहाँ हम एक मुआशरे की और एक बस्ती और एक करिया की इस्लाह नहीं कर पा रहे हैं। और शेख अब्दुल कादिर जीलानी इमामुल औलिया और पीरों के पीर, औलिया कराम के इमाम ऐसे ही नहीं बने, 500 लोगों को जो है दायरे इस्लाम में लाया और लाखों लोगों को, बहते हुए लोगों को, डाकुओं को, फासिक को, फुज्जार को, फसादी को जो है दीन हक के राह रास्त पे ला करके छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। तब जाकर के अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाया। दीन के लिए हर वक्त कोशिश करना और लोगों की इस्लाह करने की हर वक्त कोशिश करना, तब जाकर के जो है। और बुजुर्गी मिली तो कैसे मिली? जब उनके पास कोई माल भी आता तो उसको भी जांचते थे और समझ जाते थे ये नाजायज है कि जायज है, ये हराम है कि हलाल है। वक्त के बड़े बादशाह ने 10 थैली अशरफियों की भेजी थी। सैयदा शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में अशरफियों की 10 थैली भेजी थी गौसे पाक के बारगाह में, और गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लेने से इनकार किया। जिद और इसरार करने पे गौसे पाक ने एक थैली को दाहिने हाथ में लिया, एक थैली को बाएं हाथ में लिया और वक्त के बादशाह के सामने जो है मुस्तंजिद बिल्लाह के सामने उस अशरफी की थैलियों को पकड़ करके दबाया और निचोड़ा, उनसे खून निकलने लगे। अल्लाह अकबर। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने वक्त के बादशाह की इस्लाह फरमाई और हुक्म दिया कि लोगों को खून जमा कर करके तुम
میرے بارگاہ میں لاتے ہو، اللہ کے ایک ولی اور اللہ کے فقیر کے بارگاہ میں لاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ٹھہرے، پھر فرمایا کہ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتے کا لحاظ نہ ہوتا تو ان خونوں کو میں باہر روا کر دیتا اور یہ اس مقام تک خون پہنچتے جس کے گھر کے خون ہے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو کتنے طاقت سے نوازتا ہے اور کتنا انہیں جو ہے کرامات عطا فرماتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بادشاہ وقت کے سامنے اس کے مال کو نچوڑ کر کے رکھ دیا اور کہا کہ خون لے کر کے تم پیر کے اور وقت کے بادشاہ بن کر کے بزرگ اور فقیر کے بارگاہ میں لے کر کے آتے ہو۔ ذرا غور کیجئے، یہیں تک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو عنایت فرمایا، وہ صرف اور صرف شریعت کی پابندی کی بنیاد پہ عطا فرمایا، رب کی ریاضت اور رب کی عبادت کی بنیاد پہ فرمایا، اور اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر کے خواب میں اور جاگتے ہوئے دیدار فرمایا کرتے تھے اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو سے خوش رہا کرتے تھے۔ حضرت علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت بڑے وقت بزرگ بھی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسر اور ان کے زمانے کے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے برگاہ میں علی بن ہیتی رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! حضرت علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بارگاہ شیخ عبد القادر جیلانی میں تھے کہ آرام فرماتے ہوئے نیند آ گئی، اور نیند آنے کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پہ جلوہ افروز تھے، ممبر پہ تھے، اتنے میں جب شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ کو جب نیند آئی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے اور ممبر سے نیچے اتر گئے۔ سبحان اللہ! اب آپ کہیں گے کہ تعجب والی بات نہیں، تو عجیب بات ہے کہ ایک ولی، ایک بزرگ کو جب نیند آئی تو وقت کا امام الاولیاء، پیروں کے پیر، غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی ہاتھ باندھ کر کے ممبر چھوڑ کر کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ سونے والے تو علی بن ہیتی سو رہے تھے۔ اللہ اکبر! علی بن ہیتی جب بیدار ہوتے ہیں، لوگوں کا جمع غفیر ہے، لوگ اکٹھا ہیں، جمع ہیں، لوگوں کا اجتماع ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ سے دریافت فرمایا، اے علی بن ہیتی، خواب میں کیا دیکھ رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرما رہے تھے۔ اللہ! سبحان اللہ! حضرت علی بن ہیتی فرماتے ہیں، ہاں، خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ! کتنی تقدیر والے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ سبحان اللہ! لوگوں نے بعد میں حضرت علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہنے کا کیا مطلب تھا؟ حضرت علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو علی بن ہیتی خواب میں زیارت کر رہا تھا، جس چیز کو خواب میں دیکھ رہا تھا، حضور کی خواب میں زیارت فرما رہا تھا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو جاگتے ہوئے حضور کی زیارت فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ! ذرا معلوم کیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو جاگتے ہوئے فرمایا ہے، پھر ہم اور آپ جو ہیں کیوں نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کریں، کیوں نہ ان کی غلامی میں فخر محسوس کریں، جیسے غلام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ اپنی پوری زندگی دین کی نشر و اشاعت میں اور دین کی تبلیغ میں اپنی زندگی گزار دیا۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات پر اور ان کے ارشادات پہ عمل کریں، اور ضروری اس بات کی کہ آج ہم اسی صاحب غوث پاک کے مرغا مسلم کے قائل ہیں، ان کے نیاز فاتحہ کا قائل ہے نہیں صاحب۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے قول و فعل پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، ان کے فرمودات، ان کے ارشادات پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو ہے ہم اس کلپ کو بہت طویل نہیں کرنا چاہتے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے واقعات اور کرامات کو بیان کریں تو بہت بات آگے بڑھ جائے گی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے تو کئی چور کو کلمہ پڑھا کر کے، کئی ڈاکوؤں کو کلمہ پڑھا کر کے ولی بنا دی، ابدال بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کی سیرت کو پڑھیں اور سیرت پہ عمل کریں۔ واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، بسر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اب جانتے ہوں گے کہ احمد رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ
शेर की सवारी किया करते थे। बस आखिरी बात कर दूं कि अहमद रहमतुल्लाह अलैह शेर की सवारी किया करते थे, शेर पे सवार होकर के सफर करते थे। एक मरतबा शेर पे सवार होकर के और जहां भी जाते थे उनके शेर के लिए, चारे के लिए जो है एक जानवर का इंतजाम फरमाया जाता था, इंतजाम किया जाता था। शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह बरगाहे बरकीर गौसे आज़म दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कहते हैं मेरे शेर के लिए एक जानवर का एहतमाम किया जाए। अस्तबल से एक जानवर को निकाला जाता है और शेर के हवाले किया जाता है। उस अस्तबल से जब जानवर को निकाला गया तो पीछे पीछे गौसे पाक का कुत्ता भी हो लिया। अल्लाह अकबर। मारूफ हुआ कि आपने इसको मुलाहिजा फरमाया होगा। अहमद रहमतुल्लाह अलैह के शेर के हवाले जब उस जानवर को किया जाता है तो जब जानवर उस जो है गौसे पाक के उस शेर जब उस जानवर की जानिब बढ़ता है तो गौसे पाक का कुत्ता शेर पे हमलावर होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी बात, कुत्ता शेर पे हमलावर होता है और उसे चीर फाड़ करके रख देता है। अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिए, गौसे पाक के दरबार के कुत्ते का जो ये आलम है, तुझसे डर, डर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में है दूर का डोरा तेरा। गौसे पाक हम आपके कुत्ते से भी मोहब्बत फरमाते हैं। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, आपके जिन चीजों से आपको निस्बत है उन चीजों से हम प्यार करने वाले हैं। शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह के जानवर को कुत्ते ने फाड़ करके रख दिया। इमाम बरेली से पुकार उठे, क्या दबे जिसके हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। ये शान है गौसे पाक का, ये मर्तबा है गौसे पाक का। हमें और आपको चाहिए कि गौसे पाक की सीरत पे और उनके फरमात और उनके इरशादात पे अमल फरमाएं।